قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ تمامی حضرات کو یہ بتا دوں کہ آج سے پارٹ بائی پارٹ کئی ویڈیوز بنے گی تاریخ راج محل کے حوالے سے۔ مطلب یہ ہے کہ راج محل کی ہسٹوری، تاریخی حوالے سے راج محل کا اتہاس آپ حضرات کے سامنے میں ویڈیو کے ذریعے سے رکھوں گا، چونکہ ہمارے بہت سے ناظرین اور سامعین ایسے ہیں جو شہر راج محل میں رہتے ہیں، لیکن انہیں شہر راج محل کا اتہاس، شہر راج محل کی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ موضوع منتخب کیا ہے۔ آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے پارٹ بائی پارٹ تاریخ راج محل کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیو بنائی جائے اور آپ تک پہنچائی جائے، آپ نے ہر ایک ویڈیو کو مکمل سماعت کر لیا، تو آپ کے نالج میں راج محل کے حوالے سے ایسی باتیں آ جائیں گی کہ شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہے اور نہ پڑھی ہے۔ آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ میں نے اس سے قبل ایک رسالہ لکھا اردو زبان میں۔ اس رسالہ کا نام میں نے راج محل تاریخ کے آئینے میں رکھا۔ یہ کتابچہ، یہ رسالہ اردو زبان پر ہے اور انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ جو اردو پڑھنا جانتے ہیں وہ اس کتابچہ کو پڑھ رہے ہیں اور راج محل کی تاریخ کو سمجھ رہے ہیں۔ تاریخ راج محل کے حوالے سے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو اردو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ان کو بھی راج محل کی تاریخ بتائی جائے، تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ وہ جس شہر راج محل میں رہتے ہیں اس کی تاریخ کیا ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی اردو پڑھنا جانتے ہیں تو آپ نیٹ پر جا کر گوگل پر سرچ کریں، راج محل تاریخ کے آئینے میں، اردو میں لکھ کر کے آپ سرچ ماریں، آپ تک میرا لکھا ہوا رسالہ، کتابچہ پہنچ جائے گا۔ آپ وہاں آرام سے اطمینان اور سکون کے ساتھ اردو میں تاریخ راج محل پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، جو بالکل مستند حوالوں سے لکھا گیا ہے۔ اب آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ تاریخ راج محل کو ملاحظہ فرمائیں اور تاریخ راج محل کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ دیکھیں کہ آپ جس شہر راج محل میں رہتے ہیں اس کا اتہاس کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کیسے آباد ہوا۔ تو آئیے حضرات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ شہر راج محل کا ایک مختصر تعارف نامہ آپ حضرات کو سنایا جائے، تاکہ ہمارے وہ ویورز یا وہ سامعین اور ناظرین جو شہر راج محل کے نہیں ہیں، ان کو بھی شہر راج محل کا لوکیشن اور شہر راج محل کا محل وقوع سمجھ میں آ جائے۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ شہر راج محل وہ شہر راج محل ہے جو پہلے کبھی صوبہ بہار کا حصہ تھا، پھر صوبہ بہار سے
शहर राज महल सूबह बंगाल का हिस्सा बना। फिर शहर राज महल सूबह बंगाल से सूबह बिहार का हिस्सा बना। फिर जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से तकसीम करके सूबह झारखंड बनाया गया, तो अब ये शहर राजमहल सूबह झारखंड का हिस्सा बन गया। तो इसी सूबह झारखंड के ज़िला साहेबगंज का एक खूबसूरत और तारीख़ी शहर का नाम शहर राजमहल है। आप हजरात को ये बताते चलें कि इसी शहर राजमहल के नगर पंचायत वार्ड नंबर 11 के अंदर इस फ़कीर का घर भी मौजूद है। बात करें इस शहर के महल्ले वुकू का नक्शा अगर आपको बताएं तो ये है कि एक तरफ शहर राजमहल के किनारे पहाड़ ही पहाड़ है, तो दूसरी तरफ नदी ही नदी। पहाड़ के किनारे रेलगाड़ी चलती दिखाई देती है, तो नदी के बीचों बीच बड़े बड़े पानी जहाज़ इंसानों और गाड़ियों से भरा हुआ तैराकी करता दिखाई देता है। जी हाँ, हमारे शहर राजमहल में बड़े बड़े पानी जहाज़ चलते हैं जो राजमहल से चलकर बंगाल लोगों को पहुंचाते हैं, जिसमें बहुत सारे इंसान और कई सारी बड़ी बड़ी एलपी गाड़ियां, वो भी लोड एलपी गाड़ियां उस पानी जहाज़ में सवार होकर बंगाल जाती है। तो बड़े बड़े पानी जहाज़ नदी के बीचों बीच तैराकी करता हुआ नज़र आता है, जिसको देखने का एक अलग ही लुत्फ़ इंसानों को मिलता है। अब अगर बात करें शहर राजमहल के तारीख़ी मकामात की, तो आप हजरात को बताता चलूं कि एक तरफ जहां अकबर बादशाह के दौर की कई मस्जिदें इस शहर राजमहल में मौजूद है। जी हाँ, शहर राजमहल में कई तारीख़ी मस्जिदें आबाद हैं, बनी हुई हैं, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि उन मस्जिदों में आज नमाज़ें नहीं होती, अज़ान नहीं होती। मिसाल के तौर पर शहर राजमहल में एक जगह है मंगल हाट, वहाँ एक बहुत बड़ी वसी व अरीज़ मस्जिद है जिसको बड़ी मस्जिद कहा जाता है और उसको अकबर आबादी मस्जिद भी कहा जाता है। उस मस्जिद में आज फूलों का बागीचा लगा हुआ है और वो मस्जिद हुकूमत के ज़ेर निगरानी में जो है अब तक महफूज है। त्योहारों में लोग उस मस्जिद को देखने के लिए जाते हैं और वहाँ घूम कर के लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। उसी मस्जिद के बिल्कुल सामने लबे रोड एक 12 दरवाज़े पर मुश्तमिल एक इमारत है, जिसको 12 दरवाज़ा या 12 दरी भी कहा जाता है। उसको जब आप देखेंगे और उस इमारत के नक्शो निगार को जब आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। उसकी इमारत इस बात की गवाही देती है कि ये इमारत बड़ी कदीम इमारत है। इसी तरह बिल्कुल नदी के किनारे एक सिंगी दालान है, जिसकी इमारत भी अपने कदीम होने की गवाही देती है। उसी सिंगी दालान के बिल्कुल बाजू में एक और मस्जिद है जिसको अकबरी मस्जिद कहा जाता है। वो मस्जिद की इमारत भी अपने कदीम होने की शहादत देती है।
آپ حضرات کو بتاتے چلیں، راج محل کی زمین جو ہے بڑی قیمتی ہے۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ شہر راج محل کی کئی زمینوں سے قیمتی سفید بالو برآمد ہوتے ہیں۔ آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ زمین کے اندر سے سفید بالو نکالنے کے لیے کئی کمپنیاں یہاں شہر راج محل میں موجود ہیں، اور ان کمپنیوں میں راج محل کے بہت سارے لوگ کام کاج کرتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ بہت سارے گھروں کی روزی روٹی انہی کمپنیوں سے چلتی ہے۔ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ صبح کے وقت بہت سارے لوگ جماعت در جماعت، ہندو مسلم سب مل کر سائیکل پر سوار ہو کر ان کمپنیوں پر کام کرنے جایا کرتے تھے۔ آج بھی جاتے ہیں، مگر پہلے کے مقابلے میں مزدوروں کی تعداد روز بروز کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہت سے مزدور ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اور بہت سے مزدور اب بھی باقی ہیں، لیکن اب مشینری کے دور میں مزدوروں کی بھرتی بڑی کم ہو رہی ہے۔ یہاں سے کچھ اور آگے جائیں گے، یعنی بڑی مسجد منگل ہاٹ سے تقریباً 4 کلومیٹر دور، تو ندی سے بالکل مس ہو کر ایک پہاڑ ہے۔ اس کے بالکل افق پر، یعنی پہاڑ کے بالکل اوپر پر ایک مزار مقدس موجود ہے۔ صاحب مزار کا نام حضرت سید احمد بخاری چشتی علیہ رحمہ مشہور و معروف ہے۔ مزار شریف صحیح دیکھ بھال نہ ہونے کے باوجود بغیر گنبد کے ہی چمکتا نظر آتا ہے، اور پہاڑی پر چاروں طرف گھنے جنگلات ہیں، مگر پھر بھی عشاق جماعت در جماعت زیارت کے لیے اس مزار شریف پر آتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس مقام پر بھی مسلم آبادی بالکل نہیں ہے۔ عوام الناس میں یہ جگہ پیر پہاڑ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ مسلم آبادی نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کی ولایت کا چرچا سینہ بسینہ اتنا مشہور ہے کہ مزار شریف مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ پہاڑ کے تینوں سمت دریا کا پانی بہتا ہے۔ مزار شریف سے بالکل مس ہو کر، مگر مزار شریف جو کا تو باقی ہے، کیونکہ نیچے پہاڑ موجود ہے۔ آپ حضرات کو بتاتے چلیں، اس فقیر نے بھی کئی مرتبہ اس مزار کی زیارت کی ہے۔ دعا فاتحہ پڑھ کر بڑا سکون ملتا ہے۔ اس مزار شریف کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ بہت خوشی سے آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ وہاں پر فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پیسہ مانگنے والا نہیں، کیونکہ آج کل مزاروں پہ جاؤ تو کوئی ادھر سے پیسہ مانگ رہا ہے، کوئی ادھر سے پیسہ مانگ رہا ہے، کوئی ادھر سے پیسہ مانگ رہا ہے۔ مگر اس مزار پہ جاؤ تو آپ کو بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ زیارت کرنے کا موقع ملے گا، اور آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ اس اللہ کے ولی کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ ایک بات اور بتا دیں کہ اس مزار شریف میں نہ خادموں کی بھرمار ہے، نہ چادروں کی دکانوں کا ہجوم، نہ کوئی دعا سلام اور نہ عرضی لگانے کے بہانے ٹھگنے والا موجود ہے۔ کاش ایسا ہی ہر ایک مزار پر ہوتا تو زائرین اطمینان اور سکون کے ساتھ صاحب مزار کے فیض و برکات سے مالا مال بھی ہوتے، اور مزار جا کر بالکل خوش دلی کے ساتھ اپنے گھر واپس بھی آتے۔ بہرحال آگے اگر بات کریں
इस शहर राज महल की, तो शहर राज महल में मार्केट, रेलवे स्टेशन, ब्लॉक, थाना, कोर्ट, रजिस्ट्री ऑफिस सब मौजूद है। शहर राज महल में ये सारी चीज़ें मौजूद है, मगर हाँ, एक चीज़ की कमी है कि शहर राज महल में अब तक कोई अच्छा सा कॉलेज या हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। काश कोई इस तरफ पहल करे और हमारे शहर राज महल की इस कमी को भी पूरा करे, एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनाने की तहरीक चलाए या अच्छा सा कॉलेज बनाने की तहरीक चलाए, तो राजमहल के लोगों का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि शहर राजमहल को समझने के लिए और शहर राजमहल के लोकेशन के लिए और शहर राजमहल के महल वक़ू के लिए इतना सा तारुफ काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम आगे इसकी तारीख़ी हवाले से बात शुरू करेंगे। इंतज़ार कीजिए दूसरी वीडियो का।